بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوگر کو کنٹرول کرنے کے ایسے طریقے بتاؤں گا۔ اگر کسی شخص نے میری یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو اللہ کے حکم سے وہ شوگر سے باہر آ جائے گا، اور اگر اس کو شوگر نہیں ہے تو کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا شوگر ایک ایسی مرض ہے، اگر یہ خدا نخواستہ کسی کو لگ جائے تو یقین مانیے کہ اس کی پوری باڈی پہ یہ اثر ڈالتی ہے اور پوری باڈی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ ام الامراض جو ہے وہ قبض ہے، لیکن اب قبض تو بیچاری بدنام ہو گئی، بہت بدنام ہو گئی، لیکن جب سے یہ شوگر آئی ہے اس نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ ام الامراض اسے اگر آپ کہیں تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ یہ جو شوگر ہے ام الامراض ہے۔ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک گردے، جگر، دل، دماغ، بال، آنکھیں، دانت، ہڈیاں، ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو شوگر ڈائیگنوز ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل بھی۔ اگر آپ گھبرا گئے تو آپ نے شوگر اپنی بڑھا لینی ہے۔ تو لہٰذا کچھ میں باتیں بتانے لگا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو، جن کو نہیں ہے وہ بھی سن لیں، جن کو ہے وہ بھی سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسرسائز 40 منٹ سے کم نہیں کرنی، کسی صورت بھی۔ 40 منٹ سے کم ایکسرسائز شوگر والے مریض کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اثر کر جائے، کیونکہ 30 منٹ میں انسان کوئی بھی ہے اس کا جسم جو ہے وارم اپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ خون تھوڑا سا اور گرم ہوتا ہے تو پھر جا کر وہ اپنا جو ایکسرسائز کے بینیفٹ ہے وہ جسم لینا شروع کرتا ہے۔ تو لہٰذا شوگر کے مریض کی بات کر رہا ہوں، عام بندہ تو اس کا تو چل جاتا ہے، لیکن جب عام آدمی بھی 40 منٹ کرے گا تو اس کو شوگر ہونے کے چانس نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے ایکسرسائز 40 منٹ کی کرنی ہے، 40 منٹ پلس، کیونکہ شوگر کے علاج میں واک کا 90% کام ہے، 10% دوائیوں کا کام ہے، پرہیز کا کام ہے، اور 90% واک کا کام ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس کے بعد ڈائٹ کو بالکل پراپر کر دینا ہے۔ وہ زندگی آپ کی ختم ہو گئی۔ اب ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے فائبر زیادہ سے زیادہ، ایک آدمی جوس پیتا ہے، فرض کرو ایپل کا جوس پیتا ہے، اور ایک آدمی ڈائریکٹ ایپل کھاتا ہے، تو شوگر والے مریض کے لیے ڈائریکٹ ایپل کھانا بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں فائبر بھی وہ لے رہا ہے اور اس کا جوس بھی آٹومیٹک اس کے باڈی میں جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب فائبر کے ساتھ جائے گا تو اس کے اندر جتنا بھی میٹھا ہے وہ یک دم اس کی باڈی میں نہیں پہنچے گا، چونکہ فائبر موجود ہے تو آہستہ 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 وہ آپ کی باڈی میں جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے جو فائبر ہے وہ لازمی لینا ہے، ڈائریکٹ جوسز کی طرف نہیں جانا، اور یہ جو کیمیکل والے جوس ہیں یہ تو بالکل ہی یوز نہیں کرنے۔ جنک فوڈ جو ہے وہ بھی سبب بنتی ہے آپ کے۔ اب جنک فوڈ 2 قسم کی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ جنک فوڈ سے بھی لوگ بڑے پریشان ہیں، آخر ہے کیا؟ جنک فوڈ ایک تو ہے برگر، فرائز، کولڈ ڈرنک، پیزا، ان کو جنک فوڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آگے کولڈ ڈرنک، پیپسی وغیرہ، جو آپ یہ کیمیکل والے جتنے بھی کولڈ ڈرنک ہیں یہ جنک فوڈ ہے۔ دوسرا ایک اور جنک فوڈ ہے، وہ بھی سن لیں، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ وہ آ جاتی ہے نہاری، سری پائے، تیز مسالے والی کڑھائیاں، اور جتنے بھی اسپائسز کھانے ہیں بہت زیادہ۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، نہاری، سری پائے، یہ سب برگر، فرائز، کولڈ ڈرنک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، لیکن ان کو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، 15 دنوں میں ایک آدھ دفعہ، مہینے میں ایک آدھ دفعہ یوز کیا کریں، وہ بھی انتہائی مجبوری میں۔ لیکن آپ ہلکی
اور جو ہیلدی فوڈ ہے اس کی طرف زیادہ جایا کریں۔ اب میں نے آپ کو جنک فوڈ بتا دی ہے کہ 2 قسم کی ہیں، سری پائے اور نہاری وغیرہ، اور اس قسم کی چیزیں بھی 100% جنک فوڈ میں آئیں گی اگر آپ بے تحاشا اس کا استعمال کریں گے۔ اب ہیلدی فوڈ کیا ہے؟ ہیلدی فوڈ سبزیاں ہیں، گرین پتوں والی سبزیاں، عام سبزیاں، کھیرا، سلاد، ٹماٹر، پیاز، ابلے ہوئے چنے، ان سب کو کاٹ کے مکس کر کے آپ ایک سلاد کے طور پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس میں فروٹ بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن آپ فروٹ ایسے شامل کریں گے جس میں میٹھا کم ہو، جیسے کہ آڑو ہے، آڑو کو یوز کر سکتے ہیں، تو امرود کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو جن میں میٹھا کم ہو، کیلریز کم ہو، وہ فروٹ آپ اس سیلڈ میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور عام روٹین کا جو آپ گھر میں سالن بناتے ہیں وہ آئل گھی والا نہیں ہونا چاہیے۔ چلو گھی میں یہ ڈالڈا وغیرہ تو بالکل ہی زیرو کر دیں، اور جو دیسی گھی ہے وہ کبھی کبھار آپ لے سکتے ہیں، لیکن آئل کا استعمال کیا کریں۔ آئل خاص کر آئل ایسے استعمال کریں جس پہ آپ کا بھروسہ ہو، جیسے سرسوں کا آئل آپ نے خود نکلوایا ہو۔ مونگ پھلی کا آئل بڑا بہترین ہے، کیا کمال کا آئل ہے مونگ پھلی کا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سستا بھی ہے اور یہ کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مونگ پھلی کا آئل کیا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کے اندر جو بیڈ کولیسٹرول ہے اس کا خاتمہ کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح آپ یہ تھوڑی سی احتیاطیں کر کے تو شوگر سے باہر آ سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں کہ شوگر کا مریض جب اس کو شوگر ہو جائے تو اس کے اعضاء سارے ڈسٹرب لازمی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پرہیز کرتے ہیں تو وہ کم ڈسٹرب ہوں گے۔ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے یہ سارے تو وہ بہت سپیڈ کے ساتھ ڈسٹرب ہوں گے۔ ہڈیاں جو آپ کی ہیں وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کتنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر یوں لگتا ہے جیسے آپ کھوکھلے ہو گئے، اور دماغی طور پہ بھی سوچ سوچ کے بندہ ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس کو کنٹرول رکھ کے آپ فریش رہیں اور ہر وقت ٹینشن سے آزاد رہیں۔ تو لہٰذا شوگر مرض، اس کی جو نقصان ہے، اس کی افادیت، اس کے نقصانوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی۔ تو اس کو کنٹرول رکھنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ اپنی باڈی کا کم سے کم نقصان کریں گے اگر اس کو کنٹرول رکھیں گے۔ شکریہ۔